بہت سال پہلے کی بات ہے۔ سمندر کی ایک لہر کے ساتھ ایک گول گیند جیسی چیز ساحل پر آ گئی۔ کچھ دن گزرنے کے بعد وہ گیند جیسی چیز خود بخود ہلنے لگی اور اس میں چھوٹا سا مگرمچھ کا ایک بچہ نکلا۔ چھوٹا مگرمچھ سمندر کے پانی میں گیا اور بہت خوش ہوا کیونکہ وہ پانی میں تیر سکتا تھا۔ چھوٹی سی مچھلی اس کے پاس سے گزری اور اس نے لپک کر اس کا شکار کر کے اسے کھا لیا۔ بس پھر کیا تھا، مگرمچھ ہر روز چھوٹی چھوٹی مچھلیوں کا شکار کرتا اور اپنی بھوک کو مٹاتا۔ مگرمچھ نے وہیں ساحل پہ رہنا شروع کر دیا۔ وہ ہر روز سمندر میں جاتا اور سمندر کی مچھلیوں کا شکار کرتا۔ دیکھتے ہی دیکھتے مگرمچھ بہت موٹا اور بہت بڑا ہو گیا اور اس نے ایک ایک کر کے سمندر کی تمام مچھلیوں کا شکار کر لیا، لیکن اس کی بھوک ہے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی۔ اب وہ خوراک کی تلاش میں ساحل پر بھٹکتا پھرتا۔ ایک دن اس نے سوچا کیوں نہ سمندر کی تہہ میں جایا جائے، ہو سکتا ہے اسے کھانے کو کچھ مل جائے۔ یہ سوچ کر مگرمچھ نے ہمت کی اور سمندر کی تہہ میں پہنچ گیا۔ اس نے دیکھا کہ سمندر کی تہہ میں بہت تعداد میں جل پریاں موجود ہیں۔ بس پھر کیا تھا، موٹے خوفناک مگرمچھ نے ان جل پریوں کا شکار کرنا شروع کر دیا۔ اب ہر روز وہ سمندر کی تہہ میں جاتا اور جل پری کا شکار کرتا اور اپنی بھوک کو مٹاتا۔ ایک ایک کر کے اس نے جل پریوں کا بھی خاتمہ کر دیا، سوائے ایک جل پری کے۔ وہ جل پری سمندر کی تہہ میں اداس بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ جل شہزادی تھی۔ جل شہزادہ اور جل بادشاہ وہاں سے گزرے تو انہوں نے جل پری کو اداس پایا۔ جل بادشاہ نے جل پری سے پوچھا، کیا بات ہے، ہماری شہزادی اتنی اداس کیوں بیٹھی ہے؟ اس پر جل پری نے بہت غمگین لہجے میں کہا کہ وہ خوفناک مگرمچھ میری تمام سہیلیوں کو کھا گیا اور اب ہماری باری ہے۔ جل شہزادے نے غصے میں آ کر کہا کہ میں اس خوفناک بلا کا شکار کروں گا۔ جل بادشاہ نے کہا، نہیں شہزادے، میں تمہیں اس کی اجازت ہرگز نہیں دوں گا، کیا پتہ وہ تمہارا بھی شکار کر لے۔ جل شہزادے نے کہا کہ قریب ساحل کی بستی میں میرا ایک دوست ہمدان رہتا ہے، میں اپنے دوست کو یہ تمام قصہ سناؤں گا، ہو سکتا ہے وہ ہماری کوئی مدد کرے۔ ساحل پر کھڑے ہوئے جل شہزادے کے دوست نے جل شہزادے کو اپنی طرف آتے دیکھا تو اس نے جلدی سے سمندر میں چھلانگ لگائی اور بہت پریشانی کے عالم میں جل شہزادے سے پوچھا، جل شہزادے کیا بات ہے، آج کل سمندر میں مچھلیاں ہی نہیں ملتی؟ ہم مچھلیوں کا شکار کرنے جاتے ہیں لیکن ہمیں ایک بھی مچھلی نہیں ملتی، تمام لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، کیا بات ہے؟ اس پر جل شہزادے نے مگرمچھ والا پورا قصہ اپنے دوست کو سنایا اور کہا کہ میں اسی سلسلے میں تمہارے پاس آیا ہوں، اب تم ہی ہماری مدد کر سکتے ہو کیونکہ اب اگلی باری ساحل پر موجود بستی کے لوگوں کی ہے۔ وہ خوفناک مگرمچھ بستی کے تمام لوگوں کو کھا جائے گا۔ اس پر ہمدان بہت پریشان ہوا اور اپنے گھر چلا گیا۔ 2 دن گزرنے کے بعد جل شہزادے نے اس خوفناک مگرمچھ کو ساحل پر تڑپتے ہوئے پایا اور وہ بڑا مگرمچھ تڑپ تڑپ کر ساحل پر مر گیا۔ جل شہزادہ بہت خوش ہوا اور اپنے دوست کو یہ خبر سنانے کے لیے گیا۔ جل شہزادے نے اپنے دوست کو پوری کہانی سنائی اور اس سے پوچھا کہ تم نے اس کا شکار کیسے کیا؟ اس پر جل شہزادے کے دوست نے کہا کہ ہمارے ایک بہت ہی عقل مند بزرگ نے ہمیں یہ مشورہ دیا کہ جب مگرمچھ بہت زیادہ کھا لیتا ہے تو وہ اپنی خوراک کو ہضم کرنے کے لیے ساحل کی ریت پر لوٹ پوٹ ہوتا ہے۔ بس پھر کیا تھا، اس عقل مند انسان نے کہا کہ ہم بڑے بڑے خنجر زمین میں دبا دیتے ہیں اور جیسے ہی وہ مگرمچھ اپنی خوراک کو ہضم کرنے کے لیے زمین پر لوٹ پوٹ ہوگا تو وہ خنجر اس کے پیٹ میں اس خوفناک مگرمچھ سے لوگوں نے چھٹکارا حاصل کیا۔ پھر کچھ دن گزرنے کے بعد سمندر پھر مچھلیوں سے بھر گیا۔ جل شہزادے نے
بہت سی جل پریوں کو اپنی سہیلیاں بنا لیا اور بستی کے لوگ بھی خوب مچھلیوں کا شکار کرتے اور بازار میں بیچتے۔ اس طرح ہم ہنسی خوشی دوبارہ رہنے لگ گئے۔